اس نے جو تھا ان کو بھی غصہ آ گیا. محمد بن ہارون کہنے لگے مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے اپنی ماں کو ایک ہاتھ سے دھکا مار دیا. جیسے ہی دھکا مارا میری ماں جلتے ہوئے تنور میں گر جاتی ہے. جیسے سنا ہوگا جس کو کیرلا بولتے ہیں, کیرالا بھی بولتے ہیں, کیرل بھی بولتے ہیں, وہاں پر ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام کاسر کوڈ ہے. جب میں ثقافت السنیہ میں پڑھتا تھا, جب کیرلا میں پڑھتا تھا, وہاں تخصص فی الادب میں تھا میں. اب ذرا سنو, وہاں سے آگے ایک جگہ جس کا نام کاسر کوڈ ہے, وہاں پر ایک اللہ والے کا مزار شریف ہے. تم نے نام سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو میں بتا دوں. اس اللہ والے کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. اللہ اللہ, بعض لوگوں نے لکھا یہ صحابی ہے, بعض لوگوں نے لکھا یہ تابعی ہے. اعلی حضرت نے بھی ان کے بارے میں تابعی کی طرف گئے ہیں, اعلی حضرت نے بھی ان کے بارے میں تابعی لکھا ہے. لیکن ہم تابعی مانتے ہیں. تابعی کن کو بولتے ہیں؟ صحابی ان کو بولتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کی زندگی میں, ظاہری زندگی میں نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور وہ ایمان ہی پر ان کا انتقال کیا ہو, وہ صحابی ہے. اور تابعی اس کو بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اس کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور وہ ایمان ہی کی حالت میں انتقال کیے ہو, اس کو تابعی بولتے ہیں. لیکن ذرا ان کی بات سنو, اللہ اللہ, ذرا ان کی بات سنو. حضرت مالک بن دینار ان کی امی جان ہے, ان کی والدہ محترمہ, ان کی ماں ہے, بڑا پیار کرتی ہے. ایک دن کہنے لگی بیٹا مالک بن دینار ذرا سنو, میری طبیعت چاہ رہی ہے, میرا دل چاہ رہا, بیٹا چلو حج کو چل رہے ہیں. مالک بن دینار نے کہا امی جان چلو, میں بھی چلتا ہوں. آپ نے حکم فرمایا, چلتے. پیدل کا راستہ تھا, چلتے بنے, اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے. حضرت مالک بن دینار بھی ساتھ میں اور ان کی ماں بھی ساتھ میں, دونوں چلتے چلے جا رہے. لیکن مالک بن دینار کا ذرا طریقہ دیکھو, 7 یا 8 یا 12 یا 10 11 قدم چلتے ہیں, پیچھے پڑ کے پیچھے پلٹ کے, کبھی پیچھے ہوتے آگے بڑھ کے ماں کے قدموں کو چوم لیتے. مالک بن دینار کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ماں اپنی جنت کی چوکھٹ چوم رہا ہوں. کہ کیسے جنت کی چوکھٹ؟ کہ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ماں میری جنت تو یہی ہے. ماں پیار بھرے انداز میں دعا کرتی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بری شے سے بچانا اور میرے لال کو کامیابی عطا فرمانا. حضرت مالک بن دینار چلتے چلے جا رہے, ماں بھی جا رہی ہے. اب ذرا سنو, جیسے ہی حج میں پہنچے, وہاں مکہ شریف پہنچے, حرم شریف پہنچے, بڑی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. مالک بن دینار نے دیکھا کوئی تو لوگ طواف کر رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو سعی کر رہے ہیں, کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی زمزم شریف پی رہے ہیں, ہر طریقے کی عبادت چل رہی ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, دنیا کو بھول چکے ہیں. حضرت مالک بن دینار نے کہا مولا پروردگار کتنے اچھے لوگ ہیں, کن میں کسی کی دکان بھی ہوگی, کسی کا مکان بھی ہوگا, کسی کا کاروبار بھی ہوگا, کسی کی جائیداد ہوگی. مولا ساری چیزوں کو بھول کر کے تجھے منانے میں لگے ہوئے. اے اللہ تو نے ان کے حج کو قبول کر لیا ہوگا. یہ کہہ کر کے دعا مانگ کے دل میں سوچ کر سو جاتے ہیں. جیسے ہی سوئے تو خواب آیا, اے مالک بن دینار تو سوچ رہا میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا. نہیں نہیں, تم میں سے ایک شخص ایسا ہے, تم میں سے منکم کا لفظ ہے, تم میں سے تم میں سے تم میں سے بڑی تاکید کے ساتھ ہے, تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے حج کو میں نے قبول
بیٹا میک سنبھال کے رکھو بابو. اب تو ان کو کپاٹ شروع ہو گئی. آنکھ کھولی تو کہا کہیں وہ گناہگار میں ہی تو نہیں. ارے یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اور آج ہم کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمارے نعرے لگتے. اتنے بڑے ولی کہا میں ہی تو نہیں ہوں. یہ کہاں گئے؟ روئے اللہ مجھے معاف کر دے. اور رو کر کے معلوم ہے کہاں گئے؟ سیدھے ماں کے قدموں پہ گئے. ماں کے پاؤں پکڑ لیے. کہا ماں تم مجھ سے راضی ہو نا؟ ماں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ماں تمہارے دل کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نوجوان تو نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کر ماں کے دل کو ٹٹولا؟ کبھی تو نے اپنی ماں کو دیکھا اس حال میں؟ حضرت مالک بن دینار کہہ رہے ماں میں بہت بے قرار ہوں. کہا بیٹا کیوں بول رہے ہو؟ اماں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. تم ناراض تو نہیں؟ کہا بیٹا میں تو دعا کرتی ہوں اللہ میرے جیسا بیٹا ہر ایک ماں کو عطا فرمائے. جب اتنا معاملہ ہوا کہا بیٹا بات بتا. کہا ماں میں نے خواب میں دیکھا مجھے بتایا گیا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا. میں ڈر گیا کہیں ہو سکتا وہ میں ہی ہوں کیونکہ مجھے ہی بتایا گیا تم میں سے ایک وہ ہے جس کے حج کو قبول نہیں ہوا. ماں مجھے معاف کر دینا کوئی غلطی ہو جائے کہیں ایسا تو نہیں ہوں میرا حج قبول نہیں ہوا. دن بھر گھومتے رہے روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے لیکن جب شام ہو جاتی ہے شام کو جب سوتے ہیں تو دوسری رات میں خواب آتا ہے. کہتے ہیں خواب آتا ہے خواب میں یہ کہو مالک بن دینار تو حج کو لے کر کے رو رہا ہے. ارے میں نے تو نماز بھی قبول نہیں کی ہے اس کا کوئی سجدہ بھی قبول نہیں کیا ہے. تم میں سے وہ بندہ جس کے حج کو قبول نہیں کیا اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کیا. اب جب اتنی بات بڑھ جاتی ہے نماز بھی قبول نہیں ہے. صبح کو آنکھ کھلی رو رو کر کے پھر آنکھیں سجا لی اور ماں کی قدموں پر بارگاہ میں آ کر کے رونے لگے. ماں تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو. ماں مجھے بچا لو. ماں شاید میں ہی ہوں جب میرے حج کو قبول نہیں کیا گیا میری نمازوں کو قبول نہیں کیا جا رہا. کہا نہیں بیٹا تو نہیں ہو سکتا تیری ماں تجھ سے راضی ہے تیری ماں راضی ہے بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں. تیسری رات آتی ہے تو پھر کہو مالک بن دینار تو نماز کو لے کے روتا رہا تو حج کو لے کے روتا رہا. ارے میں نے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی ہے کوئی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول نہیں ہے. وہ اب جب اتنا کہا اب تو وہ اور زیادہ رونے لگے. جب آنکھ کھلی کہا ماں شاید مجھے یہ خواب دکھ رہا شاید میں ہی ہوں اتنے بڑے ولی جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے اور ماں کے خدمت گزار ہے. کہا ماں میں ہی ہو سکتا ہوں. کہا نہیں بیٹا تو نہیں ہو سکتا. اب 3 دن جب ماں نے روتا ہوا دیکھا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آئے اس ماں نے سینے سے لگایا اور رات کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا میرا بیٹا پریشان ہے. اے اللہ میرے بیٹے کے خواب کو واضح کر دے میرے بیٹے کے خواب کو صاف کر دے. اب جب اتنا کیا ماں نے دعا کی تو اب رات میں خواب آ جاتا ہے. اے مالک بن دینار جس کے لیے تو رو رہا ہے جس کی نماز قبول نہیں وہ تو نہیں ہے جس کے روزے قبول نہیں وہ تو نہیں ہے جس کا حج قبول نہیں وہ تو نہیں ہے جس کی کوئی عبادت قبول نہیں وہ تو نہیں ہے. وہ ایک میرا بندہ ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے ان کا نام محمد بن ہارون ہے اور وہ خراسان کے رہنے والے ہیں. وہ حج کو آیا ہے وہاں ایک طرف عبادت
عبادت کرتا ہے اللہ اللہ جب آنکھ کھلی ہے، جب آنکھ کھلی تو خیر دل کو ٹھنڈک پہنچی. کہا ماں شاید تم رات رو کر کے دعا کر دی ہو. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، مجھے بتا دیا میں نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہے، وہ محمد بن ہارون ہے. جب اتنا کہا ماں بیٹے میں اب ڈسکس چل رہی ہے. کہا بیٹا وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا، وہ کتنا بڑا خطا کار ہوگا، وہ کتنا بڑا زناکار ہوگا، وہ کتنا بڑا شرابی ہوگا، وہ کتنا بڑا جواری ہوگا، کتنا بڑا ڈکیت ہوگا، کتنا بڑا عیاش ہوگا، کتنا بڑا جھوٹا ہوگا جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کون سا اس نے جرم کر لیا، کون سی اس نے خطا کر لی. او لوگو ذرا میں بتا دوں، ذرا توجہ رکھنا. جس کی نماز رد، جس کے روزے رد، جس کا حج رد، جس کی ساری چیزیں بیکار ہیں، وہ کون ہے؟ محمد بن ہارون ہے. کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ، جا کر کے ذرا اس کو دیکھو، دیکھو وہ کیسا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو ہدایت کی دعوت دینا. اللہ اللہ جب محمد بن ہارون کے پاس ڈھونڈنے تلاشنے جاتے ہیں، یہ بتاؤ خراسان کے لوگ کون ہیں؟ سارے لوگوں نے کہا وہ قافلہ ہے، حج کو جو آیا تھا وہ قافلہ خراسان کا ہے. یہاں پر مالک بن دینار پہنچ جاتے ہیں. کہا یہ بتاؤ تم لوگوں میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟ کہا ہاں ہم میں ایک محمد بن ہارون ہے. اب یہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہے ہیں کہیں بڑا ڈکیت نہ ہو، کہیں بڑا چور نہ ہو، کہیں بڑا خنڈا نہ ہو. کہا تم میں موجود ہے؟ کہا ہم میں ایک شخص ہے. کہا یہ بتاؤ تم بتاؤ کیسا ہے؟ کیا وہ خنڈا ہے؟ کیا وہ ڈکیت ہے؟ کیا وہ چور ہے؟ کیا وہ شرابی ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کی تاریخ میں اگر تم کو کسی نے، اگر تمہیں چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو. اگر اللہ کا نیک بندہ دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو. اگر تمہیں نمازی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو. اگر حاجی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو. اب تو یہ چکر میں پڑ گئے. ارے خواب تو یہ ہے اور لوگ اسے ولی بتا رہے ہیں، لوگ اسے متقی بتا رہے ہیں، لوگ اسے پرہیزگار بتا رہے ہیں. یہ ماں کے پاس آئے. کہا ماں اجازت دے دو، آج رات اس سے ملاقات ہوگی. یہ لوگوں کے پاس جب گئے کہا یہ بتاؤ محمد بن ہارون ہے؟ کہا وہ ملتے نہیں ہیں. دیکھو وہ ایک کٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس میں عبادت کرتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، دنوں رات عبادت کرتے ہیں. اتنا بڑا متقی پرہیزگار. اب ذرا سنو، محمد بن ہارون کے دروازے پر اللہ کے ولی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. پوری رات کھڑے رہے فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے، اور وہ بات نہیں کر رہے، عبادت ہی کر رہے ہیں. وہ بھی پوری رات عبادت کرتے رہے اور یہ پوری رات کھڑے رہے. فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا اے خدا کے بندے، تو رات بھر میرے دروازے پہ کھڑا رہا، یہ بتا تیری حاجت کیا ہے؟ بول تجھے کیا چاہیے، میں تجھے پیش کر دوں، بول کیا چاہیے. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے مالک بن دینار مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا میرے قریب آؤ. جیسے ہی قریب آئے کہا میں پریشان ہوں، لوگ تمہیں ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں متقی پرہیزگار کہتے ہیں، تمہاری نمازوں کا یہ عالم ہے، مگر اتنا بتاؤ تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں. ذرا سننے کی بات ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں، تمہاری نمازیں قبول نہیں. جب اتنا کہا تو محمد بن ہارون رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے میرا کوئی سجدہ قبول نہیں، میری نماز قبول نہیں، میرا روزہ قبول نہیں، میری زکوٰۃ قبول نہیں، میری کوئی بھی عبادت قبول نہیں. حضرت مالک بن دینار بولے ذرا بتا کیا بات ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کون سی تو نے خطا کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ اے لوگو آج وہ خطا میں بتا کے جا رہا ہوں، آج وہ جرم بتا رہا ہوں، آج
آج وہ گناہ بتا رہا ہوں، تم ہرگز ہرگز وہ خطا مت کرنا، وہ گناہ مت کرنا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ محمد بن ہارون ان کے موڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مالک بن دینار سے کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ذرا میری کہانی میری زبانی سن لو۔ کہا بھائی بتاؤ۔ محمد بن ہارون روتے جا رہے اور بتاتے جا رہے، کہنے لگے جب میں چھوٹا سا تھا، یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میرے باپ غریب تھے، میری ماں بھی غریب تھی، میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں میرے چچاؤں کے پاس گئی مگر انہوں نے سہارا نہ دیا، میری ماں میرے تاؤوں کے پاس گئی مگر انہوں نے سہارا نہیں دیا، میری ماں میرا ٹوٹا پھوٹا چھپر تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں دوسری عورتوں کے یہاں پر برتن مانج مانج کے گزارا کرتی تھی، میری ماں دوسروں کے یہاں پر کپڑے دھویا کرتی تھی، میری ماں بڑی اس سے گزر بسر کرتی تھی، مگر ایک غنڈا ایسا تھا، ایک غنڈا ایسا تھا جس کی نظر میری ماں پہ پڑ گئی تھی، اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے، بدتمیزی کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوگا اس کا کیا ارادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، محمد بن ہارون کہتے ہیں، مالک بن دینار سنو، لیکن میری ماں نے کبھی بھی اپنی عزت تو عزت، کبھی اپنا پلو تک نہیں دکھایا۔ اللہ اللہ، وہ کہتے محمد بن ہارون، میری ماں جب مجھے پیدا کر دیتی ہے، اب ذرا سنو، جب میں پیدا ہو جاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے دودھ پلا پلا کے پالتی تھی، عورتوں کے یہاں برتن بھی مانجتی تھی، کام کاج کرتی تھی۔ او میری بہنوں سن لو، یہ تاریخی واقعہ سن لو تاکہ تمہیں سدھار آ جائے، تمہیں دوپٹہ اوڑھنا آ جائے، تمہیں چٹیاں لہرانا بند ہو جائے، تمہیں موبائلوں پہ بات کرنا بند ہو جائے، تمہیں یہ فیشنیلے کپڑے پہن کے نکلنا تمہارے پاؤں میں بیڑی پڑ جائے۔ محمد بن ہارون کہنے لگے، میری ماں مجھے پالتی تھی اور لوریے دے دے کر کے مجھے سلاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، کہنے لگے صبح سے بارش ہوتی ہے، پورے گاؤں میں پانی پانی، روڈ پہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، میری ماں میرا چھپر چچیا رہا تھا، مجھے گود میں لے کر کے میری ماں کبھی ادھر کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور میری ماں خود بھیگ رہی تھی مگر مجھے اپنے دوپٹے سے بچائے ہوئی تھی۔ ارے ماں ایسی چیز ہوتی ہے نوجوانوں، تمہیں کیا پتا۔ محمد بن ہارون روتے جا رہے اور کہتے جا رہے، میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے ساری بارش اپنی پیٹھ پہ لے رہی تھی، اپنے سر پہ لے رہی تھی، دوپہر تک بارش ہونے لگی، بادل گرج رہا تھا، بالکل کالا بادل ہو گیا، ایک دم گھٹا چھا جاتی ہے۔ محمد بن ہارون کہنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے رات ہو جاتی ہے۔ اب اس غنڈے کو موقع ملتا ہے، محمد بن ہارون بولے، میرے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا مگر میری ماں مجھے سینے سے لگا کر کے پانی میں کھڑی تھی۔ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کا مکان اگر ادھر ٹپکتا تھا تو بیچاری ادھر جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ او نوجوانوں، آج ہم اتنی کھیلیاں کھیلتے ہیں، ارے موبائلوں پہ غلط باتیں کرتے ہیں، تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، تو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ مبارکباد پیش کرنا ان کمیٹی والوں کو جو انہوں نے جلسہ کیا اور مجھے بولنے کا موقع مل رہا۔ تو اپنی ماں سے پوچھ، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو نے پیشاب کیا، مگر یہی ماں جب بستر بھیگ جاتا ہے اپنے دوپٹے اور چادر کی تہ بنا بنا کر کے اس بھیگے ہوئے بستر پہ خود لیٹتی اور تجھے سوکھے میں لٹالا ہے، تجھے سوکھے میں لٹالا۔ اگر کسی کے پیٹ میں ایک پتھری ہو جاتی ہے، رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے، اس سے پوچھو اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، اسے نہ اٹھے چین، نہ بیٹھے چین، نہ لیٹے چین، اس نے کبھی پیٹ بھر کے
کھانا نہیں کھایا، اور تو آج اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے اپنی ماں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ غلط بولتا ہے، اپنی ماں کے دل کو توڑ دیتا ہے، اپنی ماں کو رلا دیتا ہے، اپنے باپ کو رلا دیتا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا ہے؟ محمد بن ہارون روتے جا رہے، کہہ رہے میری ماں مجھے سینے سے لگا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس غنڈے کو موقع ملتا ہے، وہ غنڈہ میرے گھر میں گھس گیا، میری ماں کی عزت لوٹنے کے لیے گھسا۔ اور لڑکیوں، آج جو تم دوپٹے اوڑھ کے شادی کے موقع پر ادھر کو نکلتی ہو، جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تم موبائلوں پہ چیٹنگ کرتی ہو، او میری بہن تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یہی کہا تھا، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا چاندی نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے، شرم و حیا غیرت ہے، اس کی عزت ہے۔ ارے تو مسلمان کی بیٹی ہے، اپنی ماں کی گردن جھکنے مت دینا، اپنے باپ کی گردن جھکنے مت دینا۔ اب ذرا سنو، محمد بن ہارون روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے او مالک بن دینار، میری ماں، اس کے گھر میں غنڈہ گھس آتا ہے عزت لوٹنے کے لیے۔ اب میری ماں کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، مجھے میری ماں نے چارپائی پہ ڈال دیا اور خود کونے میں کھڑی ہو گئی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ ارے ایسی بھی لڑکیاں ہیں کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ غنڈہ مجھے ڈھونڈ لے گا تو یہ ماں بکری کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے چلتے پانی کے سہارے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ ارے یہ ماں ہے ماں، لیکن جب اس بیٹے کی ممتا پھڑکتی ہے، جب اس کا پیار بولتا ہے، ارے تو ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی آئی، یہ ماں اپنی عزت کا خیال نہیں اپنے بیٹے کو لینے پہنچ جاتی ہے۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں مجھے لینے واپس آ جاتی ہے، اور ایسے ہی چپکے سے آ کر کے میری ماں نے مجھے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے میرا منہ دبا لیا، اس وجہ سے کہیں میرے بیٹے کی چیخ نہ نکل جائے، کہ میں پکڑی نہ جاؤں، میرے بیٹے کی آواز نہ نکل جائے، کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، اس غنڈے کی نظر نہ پڑ جائے۔ ساس میری ماں نے میرا منہ بند کر لیا، میں پانی میں بھیگ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر میری ماں نے آواز نکلنے نہیں دی، اور دروازے سے باہر نکل کے جنگل میں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ محمد بن ہارون بولے میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے سینے سے لگا کے جنگل کی طرف گھٹنے گھٹنے پانی میں لے کے چلی گئی، اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں ایک پیڑ کے نیچے مجھے لے کے کھڑی ہو گئی۔ ارے رات پر یہ عورت جنگل میں کھڑی رہی، اس لڑکی کو اگر جنگل میں بھیجو، پہلے کتنے جانور ہوتے تھے، پہلے کتنے پشو ہوتے تھے، کتنا سانپ کیڑے کا ڈر ہوتا تھا، ادھر سے آواز آ رہی ہے، کپ کپ آ رہی ہے، اور سانسوں کی دھڑکنوں سے کہہ رہی ہے مولا مجھے بھی بچانا، میرے بیٹے کو بھی بچانا۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں رو رو کر کے دعائیں کر رہی تھی، پوری رات میری ماں اسی پانی میں مجھے لے کے کھڑی رہی۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم؟ خالی تمہارے اوپر جوانی آ گئی ہے، اور نوجوانوں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں موبائل کے لیے
ڈانٹتے ہیں تو تمہاری تیوری بگڑ جاتی ہے، تمہارے جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، تمہارا چہرہ ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے۔ پیارو ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، کبھی ماں باپ کی بات مت ٹالنا۔ محمد بن ہارون بولے، اب دونوں روتے جا رہے ہیں، کہنے لگے میری ماں جب صبح ہو جاتی ہے پوری رات اسی پانی میں کڑی رہی، میری ماں کو بخار آ گیا، میری ماں کا جسم کپ کپانے لگا، میری ماں کا بخار اوپر ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میری ماں کپ کپانے لگی، لیکن جیسے ہی دن پھیلتا ہے صافی پھیلتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، میری ماں مجھے لے کر کے گھر آتی ہے اور چار پائی پہ مجھے رکھ کے ایسی لیٹی، جاڑے میں بے ہوش ہو گئی۔ بیٹا الگ پڑا ہے، ماں الگ پڑی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک چمچ پانی پلا دے، ایک چمچ گرم پانی پلا دے۔ ماں کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ چکے ہیں، مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت مالک بن دینار بھی رونے لگے۔ محمد بن ہارون بولے، اللہ نے سورج کو تیز کر دیا، میری ماں کی سکائی جب سورج سے ہو جاتی ہے، میری ماں کا جسم جو تھا تھوڑا گرم پڑتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، ہوش میں آتی ہے، فوراً مجھے سینے سے لگا لیا۔ محمد بن ہارون بولے، میری ماں جب نماز پڑھتی تھی تو مجھے مصلی کے سامنے رکھ کے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو غریب مت بنانا، میرے بیٹے کو غربت سے دور کرنا، میں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہے، اے اللہ۔ یہ ماں دعا کرتی تھی۔ ماں محمد بن ہارون بولے، میں نے بکری لی، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوتا چلا گیا میری ماں نے مجھے بکری دلوائی، پھر میں اتنا مالدار ہو گیا، پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، جو میں نے یہ واقعہ سنایا اس پہ ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت مالک بن دینار سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب محمد بن ہارون بولے، جب میں جوان ہو گیا پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں بڑا اچھا انصاف کرتا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے یہ شخص ہے جو صحیح فیصلہ کرتا ہے، میں لوگوں کی پنچایتیں کرتا تھا، میں لوگوں میں فیصلے کراتا تھا، میری ماں بڑی خوش ہوتی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی۔ مگر ایک دن کیا ہوا، محمد بن ہارون کہنے لگے، بھائی سنو میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا ایک دن کیا ہوا، میرے گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس بیوہ عورت کے گھر میں غنڈہ گھس گیا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کے جسم کو نوچنا چاہا، اس کے جسم سے کھلواڑ کرنا چاہا۔ جب اتنا کہا اس عورت نے چپل لے کر کے اسے مار کے باہر سے نکال دیا، اس کی بے عزتی ہوئی، لیکن وہ مالدار تھا، اس نے قسم کھا لی تھی، اے عورت سان میں تجھے بے عزت کر دوں گا، میں تیرا جلوس اس گاؤں میں نکلواؤں گا، تیری عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ اس نے غنڈوں کی سیٹنگ کر لی، لوگوں کو پیسے دے کر کے گواہ بنا لیا، شرابیوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد دو چار آدمی اس کے گھر میں داخل کر دیے، اس کے کپڑے پھڑوا دیے اور ادھر شور مچوا کر کے اس عورت سے پکڑوا دیا، اس آدمیوں کو پکڑوا دیا۔ جب ان آدمیوں کو پکڑا گیا بتاؤ کیا ہوا، تو وہ دو تین آدمی جو پکڑے گئے کہنے لگے، یہ عورت ہمیں جسم بیچتی ہے، یہ عورت ہمارے ساتھ کھیلتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوگے یہ عورت غلط دھندا کرتی ہے، ہم سے روپیے پیسے لیتی ہے، کیونکہ وہ تو پیسے کھا ہوئے تھے، اس کو بدنام کرنا تھا۔ مگر عورت بڑی شریف تھی، اس کا ایک ایک قطرہ شریف تھا، ایک ایک رونگٹا اس معاملے سے بالکل شریف تھا۔ اب ذرا سناؤ، وہ عورت
عورت کہہ رہی ہے نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ 3 آدمی گواہی دے رہے ہیں، ایسا کرو یہ گندی عورت ہے، اس کے بال مونڈو، اس کو گدھے پہ بٹھا لو اور گاؤں میں اس کو گھما دو۔ اس نے مالداروں کو پیسے دے دیے تھے، پیسے کھلا کر کے اپنی طرف کر لیا تھا، اب اس بیوہ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، مگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی فیصلہ نامکمل ہے، کیونکہ صبح کو فیصلہ ہوگا، محمد بن ہارون فیصلہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ جب اتنا کہا تو یہ رات کو روتی ہوئی اس بیوہ ماں کے پاس پہنچ گئی۔ محمد بن ہارون بولے وہ عورت میرے پاس پہنچ گئی اور جیسے ہی میرے پاس پہنچی میری ماں کے پاس پہنچ گئی اور میری ماں سے کہنے لگی بہن میں قسم کھا سکتی ہوں میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، اس نے میرے کپڑے اپنے کپڑے زبردستی پھاڑے ہیں، یہ 2-4 گنڈے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے، بہن میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ کہا میرا یقین کرو۔ وہ بیوہ بولی ہاں بہن میں بھی اس منزل سے گزری ہوں، میں بھی اپنے بیٹے کو رات بھر لیے کھڑی رہی۔ محمد بن ہارون کی ماں بولی جاؤ صبح کو میرا بیٹا فیصلہ کرے گا، میرا بیٹا حق فیصلہ کرے گا۔ جب اتنا کہا وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ اس رات میں جوان بیٹے کو اپنی کہانی سناتی ہے، محمد بن ہارون کی ماں اپنے بیٹے کو کہانی سناتی ہے، بیٹا تمہارے گاؤں میں خنڈا ہے، اس کی نظر مجھ پہ تھی مگر میں نے ایسے ایسے اپنی عزت بچائی، رات بھر کھڑی رہی، میرے لال مجھے یقین ہے وہ بیوہ جو ہے بالکل شریف ہے، میرے بیٹے آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے لال آج مجھے بڑی خوشی ہوگی، صبح کو تو میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، میرے دودھ کا حق ادا کر دینا کہ کسی بیوہ نے دودھ پلایا ہے۔ بیٹا اس عورت کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر میرا بیٹا محمد بن ہارون ایک طرف رہنا چاہیے، اس عورت کے ساتھ میں کھڑے رہنا ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈلنا چاہیے، بیٹا قربان ہو جانا۔ محمد بن ہارون بولے ٹھیک ہے ماں۔ جب صبح ہو جاتا ہے، ماں صبح ہو گئی، ماں نے اٹھایا کہا میرے بیٹے جاؤ فیصلہ کرو، کہا جاؤ فیصلہ کرو۔ ماں نے تندور جلا لیا، بیٹا آ جاؤ گے تو تمہاری ماں بڑے خوش ہو کر کے گرم گرم روٹی کھلائے گی۔ کہا ماں مجھے پہلے کھلا دو، کہا نہیں نہیں آج محمد بن ہارون کی ماں اپنے بیٹے کو بعد میں روٹی کھلائے گی، پہلے ایک ماں کی عزت کا سوال ہے، ایک بیوہ کی عزت کا سوال ہے، ایک غریب کی عزت کا سوال ہے، جاؤ جا کر کے فیصلہ کرو۔ محمد بن ہارون بولے ماں تندور تیار رکھنا، کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں محمد بن ہارون گئے، لوگوں کو پتا چل گیا یہ فیصلہ غلط نہیں کریں گے، یہ حق کریں گے، انہوں نے بہلایا پھسلایا مگر یہ قبضے میں نہیں آئے، پانی کے دھوکے سے اسے نشہ دے دیا، محمد بن ہارون کو شراب پلا دی، شراب پلائی ہے، شراب پلا کر کے فیصلہ غلط کرا لیا، اس بیوہ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اس مالدار کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا بیوہ کو اب گھمایا جائے گا، پتہ چلا جانور پہ بٹھا کے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے اس بیوہ عورت کا جلوس نکالا جائے گا۔ اللہ اللہ، جب پتہ چلا اس کی ماں کو، محمد بن ہارون کی ماں اپنے بال پکڑ کے بیٹھ گئی، مولا تو مجھے ایسا بیٹا نہ دیتا، مولا تو نے مجھے یہ بیٹا کیوں دیا؟ اتنے میں محمد بن ہارون آ گئے، کہا ماں مجھے کھانا دے دو، کہا نالائق مجھے محمد کہنا، اگر مجھے پتا ہوتا نا تو پیٹ میں تھا تو زہر کھا کر تجھے
مار دیتی، تجھے جنم نہیں دیتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا تو اس رات میں دروازے سے لوٹ کے جو میں تجھے لینے گئی، میں تجھے لینے نہیں جاتی، اسی پانی میں تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے تجھے مار دیتی۔ آج تو نے ایک بیوہ کو نہیں، تو نے اپنی ماں کا جلوس نکال دیا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تو جانتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تیرے لیے دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سیدی سرکار سہیل ملت واحدی سجادہ نشین مجھ پہ بہت ناراض، اپنے بال پکڑی ہوئی تھی، کہا نالائق، مجھے بیٹا، مجھے ماں مت کہنا، بیٹا او بچے مجھے ماں مت کہنا۔ اگر پتا ہوتا نا تو تجھے اس رات پانی میں پوری رات لیے کھڑی نہیں رہتی، پیڑ کی جڑ سے تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے تجھے مار دیتی۔ کہا تو نے آج ایک بیوہ کی بے عزتی کرا دی، فیصلہ کر۔ کہا ماں تو غیر کے اس میں اپنے بیٹے کا نکل جا گھر سے، مجھے ماں مت کہنا، گھر میں داخل مت ہونا۔ ماں ناراض ہو گئی، کہا نکل جا۔ جب اتنا کہا مجھے ماں مت کہنا، کہا ماں مجھے گھر سے دھکے دے کے غیر کے چکر میں وہ تیری کیا لگتی ہے، کیا لگتی ہے، ماں کو جلال آ گیا۔ کل تیری ماں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ میرا خون میرا دودھ تیری شکل میں آیا ہے تو یہ کام کرے گا، مگر تو نے برباد کر دیا ہے۔ کل تیری ماں کے ساتھ بھی ایسا تھا مگر اللہ نے حفاظت کی ہے۔ آج اس غریب بیٹی کے ساتھ میں، اس غریب ماں کے ساتھ میں ایسا ہوا اور تجھے اللہ نے یہ عہدہ دیا، تو نے غلط استعمال کیا، تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اتنے میں ماں چپٹ جاتی ہے، ماں ناراض ہو گئی، ماں کپڑے کھینچنے لگی، اس کو دھکا دے کے بھگانے لگی۔ نوجوان تھا، اسے بھی جلال آ جاتا ہے۔ جیسے آج اگر تمہارا باپ تمہیں ڈانٹے، تمہاری ماں تمہیں ڈانٹے تو نوجوان گردن ٹیڑھی کر لیتے ہیں، ان کے خون کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ نوجوان کبھی گردن ٹیڑھی مت کرنا۔ اس نے جو تھا ان کو بھی غصہ آ گیا۔ محمد بن ہارون کہنے لگے مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے اپنی ماں کو ایک ہاتھ سے دھکا مار دیا، جیسے ہی دھکا مارا میری ماں جلتے ہوئے تنور میں گر جاتی ہے، جیسے ہی تنور میں گرتی ہے میری ماں میرے سامنے جل جاتی ہے۔ میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی ماں کو چولہے میں ڈھکیل دیا، تنور میں ڈھکیل دیا۔ میری ماں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مولا میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے، تو بھی معاف مت کرنا۔ میری ماں یہ کہتے ہوئے میرے سامنے دم توڑ گئی، میں نے نکالا مگر میری ماں جا چکی تھی، میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی چادر ہٹائی، جب چادر ہٹا کے دیکھی تو ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں زنجیر پڑی تھی اور وہ زنجیر گلے میں لٹکی ہوئی تھی، وہ ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ محمد بن ہارون بولے 40 سال ہو گئے مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے، مجھے حج کرتے ہوئے، ساری دولت میں تقسیم کر رہا ہوں، میں سخاوت پہ اتر پڑا ہوں، لوگ مجھے نماز کی وجہ سے ولی سمجھتے ہیں، لوگ مجھے بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، لوگ مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر ہر سال کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے، آ کے پتا دے دیتا ہے تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، میری ماں مجھ سے ناراض چلی گئی ہے، اس وجہ سے میری کوئی نماز قبول نہیں، میرا کوئی روزہ قبول نہیں، میری کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، میرا کوئی حج قبول نہیں۔ تو انہوں نے کہا نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض خدا ناراض تو اس کی دنیا بھی بیکار ہے، ان کی آخرت بھی بیکار ہے۔ نوجوانوں جو تمہیں